بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم ایک نیا جرنی سٹارٹ کر رہے ہیں انگلش 101 کی۔ آج سے میں جو ہے وہ آپ لوگوں کو لیکچرز دینا سٹارٹ کروں گی۔ اچھا، انگلش 101 میں بہت ساری ایسی بھی چیزیں ہیں ہینڈ آؤٹ میں جو بالکل بھی ان امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، بالکل بھی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کو سارا بتاؤں گی کہ پیپر کیسے آتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کہاں سے MCQs آتے ہیں، کون سے کس قسم کے شارٹ کوسچن آتے ہیں، کس قسم کے لانگ کوسچن آتے ہیں، وہ سارے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انگلش 101 پڑھنے سے پہلے آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں، کیونکہ اس کا بالکل بچوں والا پیپر آتا ہے، بالکل بچوں والا پیپر۔ کالمز آ جاتے ہیں آپ کے پاس سبجیکٹو میں نا، کہتے ہیں میچ کریں آپ کالمز کو۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ فلنگ دی بلینکس آتی ہیں، آپ کے تین آپشن دیے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کے ٹرو فالس آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو ایک پیراگراف دیا ہوا ہوتا ہے، اس میں سے کہتے ہیں کہ آپ اس میں سے کوئی مین آئیڈیا چوز کر کے بتائیں۔ تو اس طرح کی چیزیں، مطلب بہت ہی زیادہ کوئی آسان پیپر ہوتا ہے، 10 منٹ میں آپ پیپر جو ہے نا وہ سالو کر کے آپ ہٹ جاتے ہیں، بہت زیادہ یہ ایزی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ لوگ بالکل ریلیکس ہو جائیں۔ اچھا، آج ہم لوگ لیسن نمبر 1 سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ریڈنگ اور ڈکشنری کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ پہلے ہم لوگ پڑھیں گے کہ ہم لوگ ڈکشنری لینگویج کو آپ لوگ کیسے یوز کرتے ہیں اور ڈکشنری کو اپنے کیسے یوز کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا مین آئیڈیاز کے بارے میں جو ہے نا وہ اس لیسن میں بتایا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ ڈیفینیشن پڑھتے ہیں ڈکشنری کی۔ ڈکشنری وہ بک ہوتی ہے جس کے اندر نہ صرف لفظوں کا ریکارڈ اور لسٹ ہوتی ہے کسی بھی لینگویج کے لفظوں کا، بلکہ وہ آپ لوگوں کو بتاتی بھی ہے کہ اس فلاں لینگویج کو، کسی بھی اسپیسیفک لینگویج کو بولنے والے لوگ اس چیز کو کیسے بولتے ہیں، پروناؤنس کیسے کرتے ہیں، اسپیلنگس کیسے ہوتے ہیں، ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، ورڈ کی ایکسپلینیشن کیا ہوتی ہے، اور آپ ان لفظوں کو ان لینگویج میں کیسے یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈکشنری یہ سب کچھ آپ کو بتاتی ہے۔ تو یہ ڈیفینیشن آف ڈکشنری آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے، آپ لوگ اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ آگے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈکشنری کے یوزز کیا ہوتے ہیں۔ کوئی بھی انسان جو ڈکشنری یوز کرتا ہو تو اس کو 9 طرح کی چیزیں وہ اس سے سیکھ سکتا ہے۔ اسپیلنگ، پروننسیشن، پارٹ آف اسپیچ، اوریجن آف ورڈ، میننگ اینڈ ایکسپلینیشن، یوزیج اینڈ ریسٹرکٹیو لیبلز، سینونیمز اور اینٹونیمز، فارن ورڈز اینڈ فریزز اینڈ جنرل انفارمیشن۔ ابھی ہم اس کو باری باری جا کے دیکھیں گے۔ تو یہ 9 یوزز ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ 9 یوزز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو نیمز ہیں یوزز کے، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں۔ اسپیلنگز کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں ڈکشنری جو ہوتی ہے نا اس میں دیکھیں ہر چیز کا اسپیلنگ وہاں پہ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو کسی چیز کا نہیں سمجھ آ رہی کہ فلاں، اگر آپ کسی لفظ کے اسپیلنگ میں اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو آپ لوگ فوراً سے ڈکشنری کھولیں اور ادھر سے آپ لوگ دیکھیں کہ ایک ورڈ جو ہوتا ہے نا، مطلب جو آپ لوگ لفظ بول رہے ہوتے ہیں تو اسی وہ جو ورڈز ہیں نا وہ 2-3 اسپیلنگس میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ آگے ان کے میننگز لکھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے کس اسپیلنگ کا مجھے ورڈز جو ہے نا وہ یوز کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے یہ ساتھ میں کچھ جو ہے نا وہ ایکسرسائزز دی ہوئی ہیں، تو یہ آپ لوگوں نے جسٹ اس کو دیکھ لینا، جسٹ آپ لوگوں کی نا اس کے لیے ہیں۔ اچھا، جیسے اب یہاں پہ دیکھیں ورڈ ہیومر اور ریومر، ٹھیک ہے، یہ دونوں ملتے جلتے ہیں، صرف ایک لفظ کا فرق ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے نا ڈکشنری آپ لوگوں کو اسپیلنگس کے بارے میں بتاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ڈکشنری آپ لوگوں کو پروننسیشن کے بارے میں بتاتی ہے۔ پروننسیشن یعنی کہ پروناؤنس کرنا، لفظ کو ادا کرنا۔ آپ لوگوں نے کوئی لفظ ادا کرنا ہے تو آپ لوگوں نے اپنا الفاظ کے اندر آپ کی آواز کا اتار چڑھاؤ کہاں کہاں آپ نے رکھنا ہے، کس طرح سے آپ لوگوں نے لفظ بولنا ہے، وہ آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ ڈکشنری بتاتی ہے۔ ڈکشنری آپ لوگوں کو ہیلپ کرتی ہے کہ ڈکشنری میں نا ہر جو ہوتے ہیں نا سمبلز لکھے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ ایسی ڈکشنریز ہوتی ہیں نا، ان سمبلز کے تھرو آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اس چیز کو، اس لفظ کو ہم لوگوں نے پڑھنا کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ پارٹس آف اسپیچ بھی آپ لوگوں کو بتاتی ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ڈکشنریز جب آپ لوگ یوز کرتے ہیں نا تو ہر ورڈ کے آگے نا اس کا پارٹ آف اسپیچ لکھا ہوتا ہے کہ یہ لفظ ناؤن ہے، پروناؤن ہے، ورب ہے، ورب اگر ہے تو کون سا ورب ہے، انٹرانزٹیو ورب ہے، ٹرانزٹیو ورب ہے، ایڈجیکٹیو ہے یہ ورڈ، ایڈورب ہے، کنجنکشن ہے، پریپوزیشن ہے، یہ سارے آپ لوگوں کے پارٹ آف اسپیچ ورڈز کے آگے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور کیا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اوریجن آف ورڈز بھی آگے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسی ڈکشنریز ہوتی ہیں، ساری ڈکشنریز میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن کچھ ایسی ڈکشنریز ہوتی ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی ورڈ ہوتا ہے نا تو وہ ہمیشہ ہم لوگ کسی دوسرے زبان سے ہی ہم نے اس کو ڈرائیو کیا ہوا ہوتا ہے۔ لیٹن اور گریک ورڈ سے زیادہ تر ورڈز جو ہے نا وہ ڈرائیو ہم لوگوں نے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کچھ ڈکشنریز میں نا ورڈز کے آگے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ انگلش کا ورڈ یہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوا، اس کا یہ کہاں سے ڈرائیو کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اوریجنس بھی آپ لوگوں کو ڈکشنری بتاتی ہے۔ میننگ اور ایکسپلینیشن اور ڈیفینیشن آف ورڈز، ڈکشنری جو ہوتی ہے آپ لوگ دیکھیں کہ بعض دفعہ ایسی بھی ہوتی ہے ڈکشنریز جو ہوتی ہے نا ان کا آگے میننگ تو لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بہت انپورٹنٹ چیز ہے کہ ڈکشنری آپ کو کسی بھی لفظ کا میننگ تو دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جس کے ایک سے زیادہ میننگز ہوتے ہیں، تو وہ ڈکشنری آپ لوگوں کو سارا ایکسپلین کرتی ہے۔ وہاں سے آپ لوگ دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میں جو لفظ پڑھ رہا ہوں اس میں اس سچویشن کے حساب سے کون سا میننگ یہاں پہ لگے گا، ٹھیک ہے۔ بہت سارے ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو آپس میں بالکل زیادہ کلوزلی ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ایک لفظ کے 10 میننگز ہوتے ہیں ڈکشنریز میں، ایون کہ وہاں پہ ایک میننگ جو ہوتا ہے نا، میننگز کے آگے سینٹنسز بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہم لوگ اس طرح کا میننگ آئے گا تو ہم لوگوں نے کس سچویشن میں اس کو یوز کرنا ہے۔ ایکسپلینیشنز پوری جو ہے وہ ورڈز کی دی ہوئی ہوتی ہے، ڈیفینیشنز پوری دی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ ڈکشنریز آر ویری ہیلپ فل۔
آگے پھر یہ آپ لوگوں کی ایک ایکسرسائز ہے, اس میں وہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ فاسٹ اور سیٹ کے میننگز جو ہے نا وہ آپ لوگ ڈھونڈیں ڈکشنری میں کہ ان دونوں لفظوں کے ایک سے زیادہ کتنے اس کے میننگز ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ لوگ دیکھیں کہ اگر ہم لوگ صرف ایک ورڈ پلے کو لے لیں, ٹھیک ہے, اس کے ایک بہت زیادہ اس کے میننگز ہوتے ہیں. اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں the boys like to play on a hard court, اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ کھیل رہا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ کھیلنے والی بات ہو رہی ہے نا, مطلب گیم کھیلنے والی. اچھا, لیکن اگر آپ لوگ دیکھیں پلے the sitar, تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے, بجانے والے. یہاں پہ پلے کا مطلب کیا ہوگا, بجانا. ٹھیک ہے, اس کے بعد the play produced by the arts club. اچھا, یہاں پہ اب پلے کا کیا مطلب آ رہا ہے, وہ پلے یعنی کہ جیسے ڈراما سیریلز ہوتے ہیں نا, یہ مختلف قسم کے اور سیریلز ہوتے ہیں, یہ وہ اس پلے کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ پلے کا وہ مطلب ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے کلیور پلے یعنی کہ بالکل جو ہم لوگ بہت چلاکی سے کسی کے ساتھ ہم لوگ کھیل جاتے ہیں, یہ اس چیز کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مختلف قسم کے جو ہے نا, مطلب ایک ورڈ کے آپ لوگ جو ہے نا مختلف اس کے جو ہے نا وہ میننگز ہوتے ہیں. اچھا, چھٹا جو ہے نا وہ یوز ڈکشنری کا. ایک تو ہمیں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے اس ورڈ کا اب یوزج ہے یا نہیں, یعنی کہ آپ موجودہ زبان میں یہ لفظ آج کل بھی یوز کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے. کچھ ریسٹرکٹیو لیبلز ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ آپ لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں علاقے میں یہ والا جو ہے نا اس چیز کا یہ مطلب وہاں پہ ریسٹرکٹ کر دی جاتی ہیں کچھ چیزیں کہ وہاں پہ اب یہ لفظ مزید نہیں بولا جاتا. ٹھیک ہے, ڈکشنری میں لیبلز کیسے ہوتے ہیں, دیکھیں لفظ ہوتے ہیں نا, جیسے اب کوئی ایک چیز ہوتی ہے نا تو اس کو آپ لوگ لفظ کو کوئی ایسا ہوتا ہے کہ برٹش لینگویج کا لفظ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ BR لکھا ہوتا ہے. جن لفظ کے ساتھ AM لکھا ہوا ہوتا ہے نا, جن ورڈز کے ساتھ, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ورڈ جو ہے نا وہ امریکن ہے, مطلب اس کو امریکہ والے جو ہے نا اس کو زیادہ یوز کرتے ہیں. اس طریقے سے وہ مختلف قسم کے لیبلز ہوتے ہیں. FML لیبل ہوتا ہے فارمل کے لیے, INFML ہوتا ہے انفارمل کے لیے, COL کولوکل کے لیے ہوتا ہے, یعنی کہ جو ورڈ پہلے یوز ہوتا تھا لیکن اب بالکل ختم ہو چکا ہے. پلورل آپ لوگ دیکھیں اس کا مطلب آپ لوگوں کو پتا ہے, پوئٹک یعنی کہ کوئی ورڈز ہوتے ہیں شاعری میں آپ لوگ استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد SL ورڈ ہوتا ہے سلینگ کے لیے. سلینگ وہ ورڈز ہوتے ہیں جو آپ لوگ اپنی روزمرہ لائف میں بہت زیادہ یوز کرتے ہیں, عام یوز کرتے ہیں. آپ لوگ ہوتے ہیں نا ہر بات میں آپ لوگ یو نو, گائز, کول, دیٹ, یہ آپ لوگ جو ساری چیزیں یوز کرتے ہیں آپ لوگوں کے سلینگ میں آتی ہیں. تو یہ جو اس طرح کی جو انفارمیشن ہوتی ہے نا, آپ لوگوں کو جب آپ لوگ کوئی چیز لکھنے بیٹھ رہے ہیں, اگر آپ لوگوں نے کوئی ایسی چیز ہے جو آپ لوگ کسی باہر کے بندے کے ساتھ, کسی اور ابراڈ کنٹری کے آپ لوگ بندے کے ساتھ اگر آپ لوگ بات کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کون کون سے لیبلز اب یوز نہیں کرنے ہیں. ٹھیک ہے, ورڈز ڈکشنری ہی ہوتی ہے جو آپ لوگوں کو بتاتی ہے کہ آپ لوگوں نے کس طرح طریقے سے آپ لوگوں نے مختلف ورڈز کو, فریزز کو آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے. ایڈیمز اور پرووربس کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے لینگویجز میں, آپ لوگوں کو بتاتی ہے کہ ورڈز کی کیا لمیٹیشنز ہوتی ہیں. اسپیشل لیبلز ہر لفظ کے ساتھ جو لگے ہوئے ہوتے ہیں, ہم لوگ اس کو پہلے بھی جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, جو لفظ جو پہلے یوز کیے جاتے تھے لیکن اب وہ یوز نہیں کیے جاتے تو آپ لوگ اس کو آرکیک کا لیبل دے دیتے ہیں, اور آبسولیٹ کا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے وہ ورڈز یوز ہوتے تھے لیکن اب یوز نہیں ہوتے. تو یہ آپ لوگوں کے MCQs میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ والے جو ہے نا مطلب FML stands for formal اور AM stand for American, یہ آپ لوگ نے سارے یاد کرنے ہیں. اور یہ آپ لوگوں کے MCQs میں آتا ہے کہ if a word no longer in the current use it will be labeled archaic اور obsolete. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا آگے ہم لوگ اگر چلیں تو یہاں پہ پھر یہ ایکسرسائز نہیں, جسٹ آپ لوگوں کی نا مطلب اس کے لیے پریکٹس کے لیے دی ہوئی ہوتی ہیں. اچھا, ساتواں اگر آپ لوگ یوز دیکھیں ڈکشنری کا, تو ڈکشنری آپ لوگوں کو سینونیمز اور اینٹونیمز کے بارے میں بتاتی ہے. یعنی کہ ایک کچھ ایسی ڈکشنریز ہوتی ہیں, ساری نہیں, کچھ ڈکشنریز ایسی ہوتی ہیں جو ایک لفظ ہے نا تو اس کا جو ملتا جلتا جو لفظ ہوتا ہے, جو سملر میننگ والا جو لفظ ہوتا ہے وہ اس ورڈ کے آگے لکھا ہوا ہوتا ہے. یا اگر کوئی لفظ ہے نا تو اس سے اپوزٹ میننگ والا جو ورڈ ہوتا ہے, یعنی کہ اس کا جو اینٹونیم ہوتا ہے نا وہ بھی اس ورڈ کے آگے لکھا ہوا ہوتا ہے. فارن ورڈز اینڈ فریزز کی اگر آپ لوگ بات کریں, بہت سارے ایسے جو ہے نا کامن ایسے ورڈز ہوتے ہیں, کامن ایسے جو محاورے جیسے آپ لوگ کہہ لیں کہ پوری مختلف جو ہے نا باہر کے ملکوں میں یا مختلف کنٹریز میں جو ہے نا وہ کامن ہوتے ہیں. تو ڈکشنریز میں وہ بھی جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں تو وہ شروع میں ہوتے ہیں یا ڈکشنری کے آخر پہ نا کوئی اسپیشل سیکشن ہوتا ہے, اس میں نا ساری ان کی ایکسپلینیشن دی ہوئی ہوتی ہے. آپ لوگوں کو ڈکشنری جنرل انفارمیشن بھی پرووائڈ کرتی ہے, یعنی کہ جنرل انفارمیشن کیسے کہ کچھ ڈکشنریز ہوتی ہیں ان میں نا الگ سے سیکشن بنا ہوا ہوتا ہے, وہاں پہ امپورٹنٹ لوگوں کی نیمز لکھے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے بعد جگہوں کے بارے میں لکھا ہوا ہوتا ہے, کنٹریز کے بارے میں, نیشنلٹیز کے بارے میں, سارے الفابیٹیکل آرڈر میں نہیں, یہ ساری امپورٹنٹ انفارمیشن وہاں پہ دی ہوئی ہوتی ہے. کچھ ڈکشنریز میں تو رولز بھی بتائے ہوئے ہوتے ہیں کہ اسپیلنگس کے یہ رولز ہوتے ہیں, پنکچویشن کے یہ رولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کنورژن ٹیبلز بھی ہوتے ہیں, یونٹس ہوتے ہیں, ویٹس کے بارے میں, کلو گرام اور یہ وہ میئرز وغیرہ, وہ ساری جو ہے نا یہ سارے سسٹمز, یہ جو جنرل قسم کی انفارمیشن ہوتی ہے یہ ڈکشنریز میں ہوتی ہے, لیکن ساری میں نہیں ہوتی, مطلب ویری کرتی ہے, مختلف ڈکشنریز میں مختلف طریقے سے ہوتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈکشنری کو آپ لوگوں نے یوز کیسے کرنا ہے. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ڈکشنری میں نا ایک اسپیشل آرڈر ہوتا ہے جس کے تھرو آپ لوگوں نے یوز کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ اپنے ٹائم بچا سکیں. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ لوگوں نے ایک لفظ ڈھونڈنا تو آپ لوگ شروع سے لے کے آخر تک ساری کی ساری آپ لوگ ڈکشنری کے آپ لوگ پیجز پلٹتے رہیں گے,
تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ انگلش کے الفابیٹس کا ایک لیٹرز کا نا ایک آرڈرز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کریکٹ آرڈر آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جس میں سارے جو ہے نا لیٹرز جو ہوتے ہیں انگلش الفابیٹ کے وہ ارینج ہوئے ہوتے ہیں. ڈکشنری میں جتنے بھی لفظ ہوتے ہیں وہ الفابیٹیکل آرڈر کے حساب سے ڈکشنری کے اندر ارینج ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ جو لفظ ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کو فرسٹ لیٹر کے تھرو ارینج کیا ہوا ہوتا ہے, مختلف یعنی کہ چیپٹرز بنے ہوتے ہیں کہ اے والے جو ہے نا وہ سارے لیٹرز وہ الگ ہوتے ہیں, اگلا چیپٹر ہوتا ہے ڈکشنری میں وہاں پہ بی والے سارے لفظ ہوتے ہیں, پھر سی والے سارے لفظ ہوتے ہیں. تو پہلے فرسٹ لیٹر سے سارے ارینج کیے ہوئے ہوتے ہیں. اب جو پہلا جن سارے لفظوں کا پہلا ورڈ سیم ہوتا ہے نا, فار ایگزامپل اگر سارے لفظ اے سے بن رہے ہیں تو اس کے بعد ارینجمنٹ آتی ہے دوسرے لیٹر کی ارینجمنٹ, یعنی کہ پہلے ایسے لفظ جن کا پہلے لفظ اے ہے پھر وہ پہلے لفظ لکھے جائیں گے جن کا دوسرا لفظ بھی اے ہے, پھر وہ لفظ لکھا جائے گا جن کا پہلا لفظ اے ہے اور دوسرا لفظ بی ہے, مطلب سیکنڈ. پھر جب جو کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں کہ جن کی پہلی اور سیکنڈ دونوں جو ہے نا انٹری سیم ہوتی ہیں, دونوں الفابیٹ سیم ہوتے ہیں, وہاں پہ پھر آپ ارینج کیسے کرتے ہیں, آپ لوگ تھرڈ لیٹر کو دیکھ کے ارینج کرتے ہیں. اس طریقے سے یہ ساری چیز جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. آپ لوگ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ لفظوں کو جلدی جلدی ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو وہ آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں, گائیڈ ورڈز کے تھرو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کے MCQs میں بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. جب بھی آپ دیکھیں نا آپ لوگ پیجز کو جب پلٹ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ لوگوں نے پیجز کے اوپر جو ہے نا وہ گائیڈ ورڈز لکھے ہوئے ہوتے ہیں, یعنی کہ جو لیفٹ پیج ہوتا ہے نا اس کے اوپر لیفٹ کارنر کے اوپر جو ایک لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے وہ اس پیج کا پہلا لفظ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو رائٹ والے پیجز ہوتے ہیں نا رائٹ ہینڈ والے, اس کے اوپر رائٹ کارنر کے اوپر جو لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے نا وہ آپ لوگوں کے اس پیج کا سب سے لاسٹ والے لفظ ہوتا ہے. تو آپ لوگ گائیڈ ورڈز کو دیکھتے ہیں نا تو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں جو لفظ جو میں ڈھونڈ رہا ہوں جو میں ڈھونڈ رہی ہوں وہ اس گائیڈ ورڈ کے لفظ سے نزدیک ہے, تو آپ لوگ پھر وہاں سے جو ہے نا اس کالم میں سے آپ لوگ پھر جو ہے نا آسانی سے وہ ورڈ آپ لوگ تلاش کر سکتے ہیں. گائیڈ ورڈز یہاں پہ بتایا ہوا بھی ہے کہ وہ ایک ہیوی ٹائپ ہوتے ہیں, یعنی کہ بالکل بولڈ فیس میں لکھا ہوا ہوتا ہے, اس کو ہم لوگ گائیڈ ورڈز کہتے ہیں. وہ آپ لوگوں کو اصل میں گائیڈ کرتے ہیں ان لفظوں کو دیکھنے میں. یہاں پہ بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ ٹاپ لیفٹ میں جو لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے وہ اس پیج کا پہلا لفظ ہوتا ہے, اور جو ٹاپ رائٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے اس پیج کا جو آخری جو انٹری ہوتی ہے نا, لاسٹ جو بولڈ فیس انٹری ہوتی ہے اس پیج کی وہ ہوتی ہے. آگے یہ کچھ یہ ریکیپ ہے, یعنی کہ آپ اسٹوڈینٹس جو ہیں آپ لوگوں کی پریکٹس کے لیے دیا ہوا ہے کہ آپ لوگ اس ورڈ کے جو ہے نا آپ لوگ میننگس تلاش کریں ڈکشنری میں سے, ٹھیک ہے. آگے یہ جو ہے نا آپ لوگوں کا یہ یہاں پہ ایک سٹوری سی دی ہوئی ہے. مین جو ہے نا وہ یہی ہے کہ کوئی بھی چیز میں آپ لوگوں کو مین تھیم بتا دیتی ہوں کیا ہے, کہ کوئی بھی چیز جب آپ لوگ پڑھیں نا تو آپ لوگوں کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہاں پہ مین کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ لوگوں کو اتنا آپ لوگ یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں تو کوئی بھی آپ لوگ ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ لوگوں کو اپنی مائنڈ میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ مین آئیڈیا کیا تھا اس چیز کا, کیوں یہ بات کی گئی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگ اپنے ہینڈ آؤٹ میں سے خود آپ لوگوں نے یہ والی جو ہے نا ساری اسٹوری آپ لوگوں نے ریڈ کرنی ہے, اور پھر آپ لوگوں نے خود بیٹھ کے سوچنا ہے کہ یہاں یہ اسٹوری کا مین مقصد کیا تھا, ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے, کیا بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں. تو یہ ساری اسٹوری پڑھنے کے بعد یہی ہے کہ ڈے لائٹ جو ہماری زمین کے اوپر سب سے پہلے جو سورج کی جو شعاعیں ریلیز ہوئی تھی یا جو روشنی آئی تھی تو وہ کیسے آئی تھی اس کے بارے میں یہ ایک اسٹوری انہوں نے بتائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. پھر یہ ٹرو فالس ہے کچھ, ٹھیک ہے. آپ لوگوں کی جو ہے نا ٹرو فالس اس طریقے سے یہ والے آپ لوگوں کے پیپر میں نہیں آتے کہ یہی اسٹوری پوری لکھی ہوئی ہوگی تو آپ لوگوں کو کہا جائے گا نہیں, وہاں پہ چھوٹے چھوٹے سے پیراگراف جسٹ آپ لوگوں کی پریکٹس کے لیے دیے ہوئے چھوٹا سا پیراگراف وہاں پہ جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو دیے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں نے پھر اس کا مین آئیڈیا بتانا ہوتا ہے, یا آپ لوگوں کو نیچے اسٹیٹمنٹس دی ہوتی ہیں وہاں سے آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ چوز کرنا ہوتا ہے. ٹرو فالس بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, آپ لوگوں کو خود سے وہ دے دیتے ہیں کہ اس میں سے ٹرو کیا ہے اور فالس کیا ہے, آپ لوگوں نے خود اس میں سے ڈھونڈنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم لوگ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے. آگے یہ ایک اور دوسری ایک سٹوری ہے وہ بھی ایسے ہی ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے ریڈ آؤٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ مین آئیڈیا جو ہے نا وہ کیا بتایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا آج کا پہلا لیسن تھا جس میں آپ لوگوں نے ڈکشنری کے یوزز کے بارے میں دیکھا ہے, اور پھر آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ کسی بھی چیز کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو مین آئیڈیا آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ وہاں پہ کس چیز کے بارے میں مین جو ہے نا اسپیسیفک بات کس چیز کے بارے میں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں سے جو ہے نا رٹا مارنے والی کوئی چیز نہیں. انگلش 101 ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جسٹ آپ لوگ لیکچر سنتے ہیں تو آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ پریپریشن ہو جاتی ہے, اس میں کوئی رٹلائزیشن والی کوئی چیز نہیں ہے. ہاں جہاں پہ ہینڈ آؤٹ میں سے جہاں کوئی بھی چیز یاد کرنی ہوگی تو وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیا کروں گی کہ آپ لوگوں نے کون سی چیز یاد کرنی ہے, ٹھیک ہے. ادروائز آپ لوگوں کو سارا کا سارا بیٹھ کے رٹلائزیشن کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. ہم لوگ آج یہاں پہ اپنا لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں. دوسرے بھی سبجیکٹس کے جو ہے وہ لیکچرز اپلوڈڈ ہیں, سائیکالوجی کے سارے سبجیکٹس کے لیکچرز اپلوڈڈ ہیں, سوشیولوجی کے, MCM کے, یہ ایکو 401 کے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پاک اسٹڈیز کے ہو گیا, بایو کے ہو گئے, مطلب مختلف قسم کے. آپ لوگ میرے چینل کی پلے لسٹ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اور آپ لوگ پھر آسانی سے جو ہے جو آپ لوگوں کے سبجیکٹ ہیں وہ آپ لوگ وہاں سے چوز کر سکتے ہیں. جو BA سائیکالوجی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے تو سارے کے
سارے جو ہے نا فرسٹ سیمسٹر سے لے کے لاسٹ تک ان کے تو سارے کے سارے لیکچرز اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو اسٹوڈنٹس جو ہیں جو دوسرے پروگرامس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے کچھ سبجیکٹس ایسے ہیں جن کے اویلیبل ہوں گے، جیسے سوشیولوجی ہو گیا، MCM ہو گیا، انگلش ہو گیا. یہ ایسے سبجیکٹس ہیں کہ یہ ہر فیلڈ میں پڑھائے جاتے ہیں، تو آپ کے جو ہے نا وہ لیکچرز وہ بھی اویلیبل ہیں. تو آپ لوگ ایک دفعہ پلے لسٹ چیک کر لیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، آگے لائک کر دیں، شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریکمینڈ کریں. جس گروپ میں بھی آپ ہیں، آپ لوگ ہر گروپ میں وہاں سارے بچوں کو اس چینل کو آپ لوگ ریکمینڈ کریں. باقی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد فرمائیں گے انشاءاللہ. کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے، آپ لوگ اس کو آسانی سے پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ لوگ ہمارا ٹیوشن گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک بھی ہمارے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے. وہاں پہ سائیکالوجی اسٹوڈنٹس جو ہیں بیسیکلی ان لوگوں کو زیادہ تر جو ہے نا وہ روزمرہ ڈیلی روٹین بتائی جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. آپ لوگ وہ گروپ بھی آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہاں وہ بالکل فری گروپ ہے، کوئی اس کی فیس نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. آپ لوگ جو ہے وہ بلا جھجک آپ لوگ اس گروپ کو جوائن کریں اور انشاءاللہ وہاں پہ ڈیلی روٹین کے حساب سے آپ لوگ پڑھیں. آپ لوگوں کو بہت اچھا GPA ارن ہو جائے گا، ٹھیک ہے. مین گروپ کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کی GPA کو امپروو کرنا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.